کیا آئندہ عام انتخابات وقت پر ہو جائیں گے یا اس میں تاخیر ہوگی؟ کون سے لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے؟ اور الیکٹورل ریفارم جو ڈسکس کی جا رہی تھی کیا وہی بل کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں یا اس کے اندر کچھ ایسی خفیہ چیز ہے جس کے باعث کبھی جے یو آئی سے اور کبھی پاکستان پیپلز پارٹی سے آج احتجاج سامنے آیا کہ یہ باتیں تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی؟ ایک اس کا سیکشن ہے الیکٹورل ریفارم بل کا، سیکشن 230، اس کا سب کلاس 2A، وہ کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ ڈے ٹو ڈے فنکشنز کرے گا، پالیسی ڈیسیژن میجر پالیسی ڈیسیژن نہیں لے گا انلیس کہ بہت ہی ضروری چیز کچھ سامنے آ جائے، اور کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور دوسری چیزیں ان کے اوپر وہ اپنا رول ادا نہیں کریں گے۔ بیسیکلی جسٹ ڈے ٹو ڈے فنکشنز پرفارم کرنے ہیں 60 روز کے لیے یا 90 روز کے لیے، اور آئندہ انتخابات کی طرف چلے جانا۔ لیکن جو اب تجویز سامنے آئی ہے، جو مسودہ اس کا سرکولیٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق 2A کی شکل بدل جائے گی۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ امپاورڈ ہوگا کہ اکانومی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے حوالے سے، خواہ وہ IMF سے ریلیٹ کر رہے ہوں، فیٹ ایف سے ریلیٹ کر رہے ہوں، یا اس کی کوئی اور پالیسی ڈائریکشن چینج کرنی ہو، تو وہ اس کو بھی فیصلہ لینے کے لیے اہل ہوں گے۔ یہ ایک ایسی متنازع شکل میں چیز سامنے نظر آتی ہے جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جو نگران آئیں گے وہ آئیں گے تو 60 روز یا 90 روز کے لیے، لیکن جاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کو تاخیر ہو جائے۔ تاخیر اب کیسے ہوگی؟ تاخیر کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے، جو اسلام آباد میں خاص طور پر PTI کے حلقوں میں جو چیز گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو فکس کرے بغیر، یہ فکس کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے کیونکہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں پہلے عمران خان کو فکس کریں گے پھر انتخابات کی طرف جائیں گے۔ اگر فکس کرنے میں تاخیر ہوئی تو پھر ایک چیز بنی بنائی تیار ہے، وہ ہے سینسس، جس کی آفیشیل گزٹ نوٹیفیکیشن ہونی باقی ہے۔ اگر وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر حلقہ بندیوں کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جو 4 سے 4.5 ماہ منیمم اس کو درکار ہوں گے۔ تو انتخابی عمل جس کو اگر یہ 2 روز یا 3 روز 8 یا 9 اگست کو اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر 8 نومبر یا 9 نومبر سے پہلے انتخابات کروانا آئینی طور پر شرط ہے۔ لیکن اگر وہ حلقہ بندیوں والا ایشو آڑے آ جاتا ہے اور کسی کورٹ سے جا کے مہر لگ جاتی ہے تو پھر انتخابات 2024 کے پہلا جو فرسٹ 3 منتھس ہوں گے اس میں کسی وقت کروانے کے لیے ان کو گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک سازشی سی تھیوری ہے، جو گوسپ ہے، یہ اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں گھوم رہی ہے، اور جو بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ تمام جو سینئر لوگ ہیں، سینئر موسٹ، جن کو ایٹ لیسٹ یہ جانا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، جو حکمران ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ بھی لا علم ہے ابھی تک، یا یقین نہیں ہے، ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے ایسے ہی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار کا نام PMLN کی طرف سے کافی ٹاپ لیول کے اوپر گھوم رہا ہے پچھلے ایٹ لیسٹ 4 ہفتوں سے، کہ ان کو نگران وزیر اعظم کے طور پر سامنے لایا جائے گا تاکہ جو IMF کی ایگریمنٹس ہیں ان کو بھی، اور جو بائی لیٹرل سعودی عرب، UAE، قطر، جو فوج بھی اس میں رول ادا کر رہی ہے، اور چائنا کے ساتھ جو لون رول اوورز وغیرہ ہونے ہیں، وہ پروسیس آگے چلتا رہے۔ یہ انٹینشن ہمیں بتائی گئی تھی کہ یہ انٹینشن ہے جس کی وجہ سے تمام سٹیک ہولڈرز، اب مجھے معلوم نہیں تمام سٹیک ہولڈرز کا وزن کتنا اس پلڑے میں ہے، لیکن بتایا یہ گیا کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ یہ جو اکانومی کی ریفارمز کا پروگرام ہے یہ آگے چلے، رک نہ جائے۔ تو اس وجہ سے ڈار کا نام آگے آیا۔ تو ڈار کے ساتھ کون کون آئے گا؟ پیپلز پارٹی اس میں سے اپنا یقیناً حصہ چاہے گی، JUIF وہ اپنا حصہ مانگے گی۔ تو یہ نظام آگے کیسے چلے گا؟ PTI کیا ایسے عمل کو قبول کرے گی یا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا اور دوبارہ ایک فساد والی کیفیت پاکستان کے سامنے ہوگی؟ یہ 3-4 سوالات ہمارے سامنے ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے مہمان شخصیات میں شامل ہیں۔ فیصل سینئر سیاستدان ہے اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وارڈا صاحب، پہلے اسحاق ڈار صاحب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیا ٹویسٹ ہے کہانی میں۔ عام طور پر پچھلے کچھ عرصے سے ہم انتخابات ڈسکس کرتے تھے کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے یا وہاں کیوں نہیں ہو رہے، تو ہمیں سب سے بڑی لاجک PMLN کی جانب سے دی جاتی تھی کہ آئین کہتا ہے کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا مرکز کے اندر اور صوبوں کے اندر، اور انتخابات ایک روز ہوں گے، تو اس کے بغیر تو ہم کروا ہی نہیں سکتے، اور سینسس بھی ہو رہا ہے۔ اب وہی نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں، اسحاق ڈار کو لگائیں گے تو اکانومی آگے چلے گی۔ کیا اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز اسٹیبلشمنٹ سمیت آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تگڑ دوڑ اور اتنی دقت اور اتنی پریشانی سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی گورنمنٹ کو انٹرم کا نام دے دیں، انٹرم چلا لیں، پھر اسی گورنمنٹ کو الیکٹ کر لیں اور اگلے 5 سال کے چل پڑیں۔ تو یہ تو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے نا۔ تو ٹوپی ڈرامے کا تو کوئی جواز نہیں۔ اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا، آج یہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ نام ایک فیلر کے طور پہ چھوڑا گیا، اس پہ ایک بیک کلیش آیا، بیک کلیش کے اندر پیپلز پارٹی کابینہ کے اندر حصہ مانگ لے گی،
سندھ میں وہ اپنا چیف منسٹر مانگ لے گی, JUI پھر اس کے خالق کون ہے, اس آئیڈیا کے خالق کون ہے؟ کیونکہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے نا سر. سب کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کہیں پرولونگ گورنمنٹ نہ بن جائے تو میاں نواز شریف کے لیے بفر کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بفر کی ضرورت نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کو چلنے دیں. تو پاکستان تو آئین کا ایٹ لیسٹ شہباز شریف سے اسحاق ڈار بہتر ہی چلا لے گا. یہ مجے معلوم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ چلے گی, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف کو یہ خوف ہے کہ جو نگران آئیں گے وہ جائیں گے نہیں, جیسے پنجاب میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس گھبراہٹ خوف کے لیے وہ اپنا بندہ اوپر بٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا سر, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں ندیم صاحب, جیسے سما کی اونرشپ علیم خان صاحب کے پاس ہے جی, تو پاکستان کی اونرشپ ان اے وے اسی حکومت کے پاس آ گئی ہے نا. اب تو کیئر ٹیکر کے اندر بھی وہ چاہ رہے ہیں خود ہی کنٹینیو. آپ کے خیال میں اسحاق ڈار بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیے ابھی تو یہ 50-50 میچ ہے, اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, رول آؤٹ نہیں آپ کر رہے. یہ رانجھا صاحب کے پاس اندر کی خبر ہونی ہے, رانجھا صاحب میاں صاحب سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خبریں ان کے پاس بڑی پکی ہوتی ہیں. سر کیا بننے والا ہے؟ آپ نے مجھ سے, میرے پاس کوئی چڑیا نہیں ہے, لیکن ایک بات میں یقینی طور پہ کہوں گا کہ نومبر میں الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائیں اور صاف ستھرے ہو جائیں. الیکشن سے پہلے انشاءاللہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اس عمل کا حصہ ہوں گے. الیکشن ترمیمی بل جو ہے, جو بل فیصل صاحب کی پرانی پارٹی سابقہ پارٹی نے جو ایک بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کو, ساری سیاسی جماعتوں کو ایک لیجسلیشن کی تھی الیکشن ایکٹ کے بیچ میں, وہ دوبارہ سے ہم اس کو صحیح قانون بنا کے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ اس کو یقینی بنا. پہلے ڈار صاحب والا ایشو سارٹ آؤٹ کریں جی, پھر بل کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈار صاحب کیا نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک میرا علم ہے, کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پارٹی کی قیادت کرے گی میاں نواز شریف صاحب کریں گے. یہ ایکچولی نواز شریف ہی کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھے گا. شہباز شریف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. جی ہاں, یہ نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہے اور نواز شریف صاحب ہی یہ فیصلہ کریں گے. اور اگر نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے, جو ہمارے سارے الائز ہیں, ان سب کو نواز شریف صاحب اعتماد میں لے کے اس چیز کو فائنلائز کر کے پھر اس کو اناؤنس کریں. آپ کی جماعت سے کم از کم 3-4 سینئر لوگ جو ہیں بشمول خواجہ آصف کے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے اس پروسیس سے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب نہ بنے. کیوں؟ آپ کی پارٹی کے اندر بھی دیکھیں جی, ہمیں تو وہ سینئر ہیں ہمارے, خواجہ صاحب بھی, اسحاق ڈار صاحب بھی. جو فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا وہ ہم سب قبول کریں. لیکن بن سکتے ہیں ڈار صاحب لیگلی, ٹیکنیکلی, آئینی طور پر, قانونی طور پر؟ تو دیر از نو ایشو. اگر کسی, میں تو یہ الیکشن اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ایون بلڈ ریلیشن بھی الیکشن, اگر کوئی سمجھے نا کہ میں کیئر ٹیکر میں آ جاؤں گا اور میرا بلڈ ریلیشن الیکشن لڑ لے گا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از پاسبل. بلڈ ریلیشن بھی الیکشن نہیں لڑ سکے گا کیئر ٹیکر کا. اگر جا کے اسحاق ڈار کے خلاف کسی نے پٹیشن دائر کر دی بندیال صاحب کے پاس, نہیں تو اگر الیکشن وہ نہیں لڑ رہا, اس کی کوئی فیملی میں نہیں الیکشن لڑ رہا, کیا سینیٹ میں تو ہے نا, سینیٹر کنٹینیو کریں گے. نہیں سینیٹر تو وہ چھوڑیں گے, ظاہر ہے جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے سینیٹر تو نہیں چھوڑ دیں گے, وہ چھوڑنا پڑے گا. I don't think so. نہیں پرائم منسٹرشپ تو چھوڑنی پڑے گا لیگلی طور پہ. دیٹ از ناٹ پاسبل. So that he can't contest Senate elections then? دین obviously اس کے جو امبارگوز ہیں, جو اس کی قدغنیں, وہ تو پھر اٹھانی پڑیں گی. سینٹ الیکشن میں اس کے بعد جا سکتے ہیں, پوسٹ الیکشن جب وہ کر لیں گے, جب سینٹ کا الیکشن آئے گا, لیٹ سے جب بھی آئے گا, تو اس وقت وہ مارچ میں آئے گا, مارچ میں آئے گا, تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نا. جنرل الیکشن نہیں کنڈکٹ. ہاں, اگر جنرل الیکشن میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ابھی لڑنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں, آپ کے خیال میں اسحاق ڈار کے وزیر اعظم بننے پہ کوئی آئینی یا قانونی رکاوٹ نہیں؟ میرا نہیں خیال. اور نواز شریف آن بورڈ ہوگا تو پھر مسئلہ حل ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب آن بورڈ ہوں گے, اور نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل ایکیومن رکھنے والی شخصیت ہیں, تو وہ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی آن بورڈ کریں گے. وہ اپنا سیاسی مفاد سیکیور کر رہے ہیں بیسیکلی. جو انہوں نے ٹرم یوز کی نا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, وہ نواز شریف میں بھی ہے, وہ زرداری میں بھی موجود ہے. تو نواز شریف اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں نا, وہ اور تمام جو فیصلہ کرنے والے میں سمجھتا ہوں جو ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں, شخصیات ہیں, لوگ ہیں, وہ سب ایک پیج پہ ہیں. ڈار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی؟ دیکھیں یہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اور اگر ان کے جتنے بھی ان کی جو ان کی ورکنگ اسٹریٹجی ہے, وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور ان کی
جو بھی کریں گے ان کی منشا سے اور مشاورت سے. واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں. واڈا صاحب یہ بڑا سخت گولمول لفظوں میں یہ چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ بالکل میں نے تو کہا آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں ندیم صاحب بیکاز لا جانتے ہیں رانجھا صاحب زیادہ بہتر, لیکن نامینیشن پیپر سے پہلے اگر آپ ریزائن بھی کر دیں تو آپ جنرل الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, اور سینٹ کا الیکشن تو آپ ڈیفینیٹلی لڑ سکتے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر ہیں تو آپ سینٹ کا الیکشن مارچ میں جنرل الیکشن ویسے نہیں کانٹیسٹ کرتے. چلیں نمبر 1. نمبر 2 تو پھر بقول ان کے دیکھیں یہ جو ہوا میں سرفیس چیز آئی ہے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں بیک ڈور گیم ہو چکی ہے بٹوین. آئی فیل کہ پیپلز پارٹی نے بھی جو ریاکشن دیا ہے وہ بھی بڑا مکسڈ ہے. اگر آپ خوشی صاحب کی بات سنیں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے, کنڈی صاحب کی بات سنیں تو کہہ سکتے ہیں مشاورت ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے. میرا اپنا خیال ہے صرف جہاں جگہ پھنسی ہوئی ہے جو پاکستان فیملی کوآپریشن ہے اس کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے کہ اگر ڈار صاحب آتے ہیں تو کیبنٹ میں پیپلز پارٹی جو ہے کیسے اکوموڈیٹ ہوگی, ان کو کیا ملے گا. صوبے میں ان کی مرضی کا سی ایم آ جائے گا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں بھی سی ایم چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کا پہلا ٹیسٹ تو واڈا صاحب پھر قریب ہی ہے نا. یہ جو الیکٹورل ریفارمز والا بل ہے 230 ہے جس کے اوپر آج رضا ربانی صاحب بھی تقریر کر رہے تھے. حالانکہ رضا ربانی کی تقریر کا زرداری کے فیصلے کے اوپر اثر نہیں پڑتا, یہ رضا ربانی کو بھی پتا ہے اور زرداری صاحب کو بھی پتا ہے. اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو پھر تو مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر مور لگا دیتے ہیں کل تو پھر اس کا مطلب ہے خفیہ پاس ہو جائے گا. آپ کے خیال میں ہو جائے گا؟ میرے خیال سے نہیں, بالکل ہوگا. یہ تو سر آئی واش چلتا ہے, تھوڑا جھٹکا دیتے ہیں پھر کچھ لے لیتے ہیں پھر کچھ دے دیتے ہیں, یہ تو سب ڈرامہ. آپ کو پتہ ہے 232A کے نیچے وہ جو پروویژنز نہیں ڈال رہے ہیں تقریباً وہ ایک منتخب حکومت جتنی پاورز دے رہے ہیں. جو بلز ہیں نا بائی اینڈ لارج, مجھے ایگزیکٹ کیٹیگوریکلی تو میں لائر نہیں ہوں, لیکن بل پہ جو پیپلز پارٹی کی جو ریزرویشن یا باقیوں کی آ رہی ہے سب کل کے دن آپ دیکھیں گے کہ سب بل پاس کل ہی ساری ختم ہو جائے گی. جو بھی ٹائم لائن ہے وہ پاس ہو جائیں گے. 2A کے اندر ہی پروویژنز ہیں, بڑی دھانسو پروویژنز انہوں نے ڈال دی ہیں. وہ منتخب حکومت جتنا اختیار دے دیا اس کو. سر میں تو کہہ رہا ہوں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو بادشاہت ہے سر, چلائے 65 سال سے چلا رہے ہیں. لیکن آپ کا خیال ہے کل بل پاس ہے؟ جتنے جو بھی ٹائم لائن کل ہے یا پرسوں ہے وہ بل پاس ہے. راجہ صاحب جی یقینی طور پہ